أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے۔ یہ امام سن 329 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اس لحاظ سے پرانے علماء کرام میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ جو عظیم الشان کتاب لکھی ہے، اس نے عقیدہ کے بہت سے مسائل کا احاطہ کیا ہے، اور اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر بہت سے علماء کرام نے اس کتاب کی شرح کی، اس کتاب کی شرح لکھی، اور یہ کتاب باقاعدہ طور پہ طالب علموں کو پڑھائی گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے کئی مہینوں سے میں اور آپ بھی اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم جس مسئلے پہ پہنچے ہیں اس کا نمبر ہے 67 سٹارٹ۔ یہ تقدیر سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے، اور آپ جانتے ہیں گزشتہ کئی ایک دروس کا تعلق بھی تقدیر ہی سے تھا۔ امام بربہاری رحمہ اللہ اس مسئلے میں کہہ رہے ہیں: والکلام والجدال والخصومۃ فی القدر خاصہ منہی عنہ عند جمیع الفرق، کہ تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا، یہ ممنوع ہے تمام فرقوں کے نزدیک، سب گروہوں کے نزدیک۔ لأن القدر سر اللہ، کیونکہ تقدیر اللہ کا راز ہے۔ وَنَهَى الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَنْبِيَاءَ عَنِ الْكَلَامِ فِي الْقَدَرِ، رب تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ وَنَهَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخصومۃ فی القدر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرنے سے منع کیا ہے۔ وَكَرِهَهُ الْعُلَمَاءُ وَأَهْلُ الْوَرَعِ، اور تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرنے کو، بحث و مباحثہ کرنے کو علماء کرام نے اور اہل ورع اور تقوی نے ناپسندیدہ جانا ہے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقَدَرِ، اور ان علماء کرام نے، ان اہل تقوی نے تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے سے روکا ہے۔ فَعَلَيْكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِيمَانِ، تم پہ واجب ہے
کہ مسئلہ تقدیر کو تسلیم کر لو، اس کا اقرار کر لو، اس پہ ایمان لے آؤ۔ وَاعْتِقَادِ مَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جملۃ الاشیاء، اور تم پہ یہ بھی واجب ہے کہ ان تمام چیزوں کے مطابق عقیدہ بناؤ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں۔ وَتَسْكُتْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ، اور ان کے علاوہ امور سے خاموش رہو۔ یہ ہے آج کے مسئلے میں امام بربہاری رحمہ اللہ کی گفتگو۔ آئیے اب ذرا اسے تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام بربہاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنا، تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا، تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرنا، یہ تمام فرقوں کے ہاں ممنوع ہے۔ سب کے ہاں یہی اصول ہے کہ تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں پہ سوال اٹھے گا کہ اگر تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنا منع ہے تو ہم تقدیر کے بارے میں پچھلے 3-4 دروس سے گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ اگر تقدیر کے بارے میں گفتگو منع ہے تو اس بارے میں کئی ایک احادیث کیوں آئی ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس موضوع پہ گفتگو کیوں کی ہے؟ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ 6 چیزیں جن پہ ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ان میں سے ایک ہے تقدیر پہ ایمان لانا۔ تو جب تقدیر کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہوگا تو ایمان کس بات پہ آپ لا رہے ہیں؟ تو اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ تقدیر کے بارے میں مطلق طور پہ گفتگو ممنوع نہیں ہے، بلکہ تقدیر کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، تقدیر کے بارے میں علم لیا جائے گا، دیا جائے گا، لیکن اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے قرآن کی آیات تک محدود رہا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث تک محدود رہا جائے گا، کیونکہ تقدیر ایک غیبی چیز ہے، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، تقدیر اللہ کا راز ہے، اور ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہم اپنی طرف سے خواہ مخواہ گفتگو کیوں کریں؟ جب ہم اپنی طرف سے تقدیر کے بارے میں گفتگو کریں گے تو ہم وہ باتیں کریں گے جن کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوگی، تو گویا کہ ہم دین میں کئی ایسی باتوں کا اضافہ کر رہے ہوں گے جو دین کا حصہ نہیں ہوں گی۔ ہم اللہ رب العزت کے ذمے کئی ایسی چیزیں لگا رہے ہوں گے جو اللہ رب العزت نے بیان نہیں کی ہوں گی، اور یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ تو اس لیے تقدیر کے بارے میں گفتگو کی جائے گی اس حد تک جس حد تک گفتگو تقدیر کے بارے میں قرآن و حدیث میں آئی ہے، اور جہاں پہ قرآن خاموش ہے، جہاں پہ نبی علیہ السلام کی احادیث خاموش ہیں، وہاں تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنا یہ غلط ہوگا، اور اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اب ذرا میں تفصیل میں جا کر بتانا چاہوں گا کہ تقدیر کے بارے میں کون کون سی گفتگو ممنوع ہے۔ نمبر 1، تقدیر کے بارے میں ایسی گفتگو جس گفتگو کے نتیجے میں آپ اللہ رب العزت کے ازلی علم کا انکار کر رہے ہوں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے نہیں جانتے کہ انسان گناہ کرے گا یا نہیں کرے گا، نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ اللہ کو تب علم ہوتا ہے جب انسان عملی طور پہ کچھ کر لیتا ہے۔
تو اگر آپ گفتگو اس انداز سے تقدیر کے بارے میں کریں گے تو یہ غلط ہے، یہ ممنوع ہے، بلکہ یہ کفر ہے۔ اللہ کے علم کا انکار یہ کفر ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کا انکار، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ اللہ کو معلوم تو ہوتا ہے، میں اللہ کا علم مان لیتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، تو ایسی تقدیر کے بارے میں گفتگو ممنوع ہے، کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہر بندہ اپنے عمل کا خود خالق ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال اقوال کے خالق نہیں ہے، تو اس کی یہ گفتگو غلط ہے، اور ایسی گفتگو زہر ہے کہ ممنوع ہے۔ کون ہیں جو تقدیر کے ان مراتب کا انکار کرنے والے ہیں؟ انہیں قدریہ کہا جاتا ہے۔ قدریہ کا معنی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ تقدیر کو ماننے والے، بلکہ قدریہ کے یہاں پہ معنی یہ ہے تقدیر کا انکار کرنے والے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے ازلی علم کا انکار کرنے والے، یا اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انکار کرنے والے، یا اس بات کا انکار کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہمارا خالق ہے ایسے ہی ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو گفتگو تقدیر کے موضوع پہ ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کو مانتے ہوئے غلو کرنا، مبالغہ کرنا، حد سے آگے نکل جانا۔ جیسے تقدیر کا انکار غلط ہے، ایسے ہی تقدیر کا اس بات کرتے ہوئے، تقدیر کا اقرار کرتے ہوئے، تقدیر کو تسلیم کرتے ہوئے حد کو کراس کر جانا یہ بھی غلط ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ رب العزت سب کچھ پہلے سے جانتے ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کی مشیت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جیسے انسانوں کے خالق ہیں ایسے ہی انسانوں کے اعمال اور اقوال کے بھی خالق ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ان تینوں چیزوں کو مانتے ہوئے ساتھ یہ کہنا کہ بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، اس میں اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہوتی، بلکہ بندہ مجبور محض ہے، بندہ درخت کی ٹہنیوں کی طرح ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں، وہ ٹہنی کے ارادے کے بغیر ٹہنی کو کبھی ادھر لے جاتی ہیں، کبھی ادھر لے جاتی ہیں، اور ٹہنی بے اختیار ہے، بے ارادہ ہے، بے قدرت ہے۔ تو بعض لوگ تقدیر کو مانتے ہیں، لیکن مانتے ہوئے حد سے آگے نکل جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بندے کا نیکی کرنے میں، گناہ کرنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت جب انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینکیں گے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظلم کر رہے ہوں گے، کیونکہ بندے کے پاس نہ کوئی ارادہ تھا، نہ اختیار تھا، نہ قدرت تھی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اسے نعوذ باللہ مجبور کرتے رہے گناہ کرنے پر، خود ہی سزا دے رہے ہیں۔ جو یہ غلط عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں انہیں کہتے ہیں جبریہ، یعنی کہ یہ عقیدہ رکھنے والے کہ بندہ مجبور محض ہے بس۔ اور حق بات کیا ہے؟ حق بات یہ ہے کہ بندہ کئی اپنے اعمال میں مجبور ہے، اور کئی اعمال میں اللہ نے اسے ارادہ، اختیار اور قدرت دی ہے۔ جہاں مجبور ہے وہاں پہ حساب کتاب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا قد چھوٹا کیوں تھا، یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارا قد بڑا کیوں تھا، کیونکہ قد کے چھوٹا بڑا ہونے میں انسان کا کوئی ارادہ یا اختیار نہیں ہے۔ نہیں پوچھا جائے گا تمہارا رنگ کالا کیوں تھا، کیونکہ رنگ کالا ہے یا گورا ہے یا سفید ہے، اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ کانپتے ہیں، راسے کا مریض ہے، چائے پی رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، دودھ گر جاتا ہے، اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جہاں اللہ نے ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، قدرت دی ہے، وہاں پہ حساب ہے۔
نیکی کرنے کی، گناہ کرنے کی اللہ نے قدرت دی ہے، ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، اور یہ آپ اور میں چیک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں، آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے گا۔ آپ وضو کریں، آپ کے ہاتھ، آپ کے اعضاء وضو کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور اگر نعوذ باللہ آپ گناہ کے لیے اٹھیں تو آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ارادہ ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ کی قدرت ہے۔ تیسرے نمبر پہ تقدیر کے بارے میں جو گفتگو ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اور تقدیر کا علم لیتے ہوئے، مسئلہ تقدیر کو سمجھتے ہوئے، بنیاد کس کو بنانا؟ اپنی عقل کو، اور تقدیر کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں، جو حدیثیں آئی ہیں، انہیں نظر انداز کر دینا اور اپنی عقل کو، اپنی رائے کو، اپنے خیال کو، اپنے تجربے کو فوقیت دینا ان آیات اور احادیث پہ۔ اگر اس انداز سے آپ مسئلہ تقدیر پہ گفتگو کریں گے تو یقیناً یہ ممنوع ہے۔ تقدیر پہ گفتگو کرتے ہوئے تقدیر کے بارے میں ایک آیت کا دوسری آیت سے ٹکراؤ پیدا کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ تقدیر کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں یا حدیثیں آئی ہیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ان میں تعارض ہے، اگر اس انداز سے گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے یہ بھی ممنوع ہے۔ تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے گہرائی میں چلے جانا، انتہائی تفصیلات میں چلے جانا، اگر اس انداز سے گفتگو کریں گے تو یہ بھی ممنوع ہے، کیونکہ تقدیر کے بارے میں اتنی گہری معلومات شریعت نے ہمیں نہیں دی، آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا کہ اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے، مقصد سیکھنا نہ ہو بلکہ مقصد سرکشی ہو، مجھے مطمئن کیا جائے میں پھر ایمان لاؤں گا، اگر یہ انداز ہے تو تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنا ممنوع ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر تقدیر کی آیات، تقدیر کے بارے میں آنے والی احادیث کو اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ تقدیر کے بارے میں جو معلومات دی گئی ہیں یہ یقیناً سچی معلومات ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ان کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤں گا اور ان پہ ایمان لے کر آؤں گا اور ان کی وجہ سے گمراہی سے محفوظ رہ سکوں گا، یہ مقصود ہے۔ تو تقدیر کے بارے میں یہ علم لینا مطلوب ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ بات ہے۔ اور اس لحاظ سے سلف صالحین بھی مسئلہ تقدیر پہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ مسلم شریف کی حدیث نمبر 8 لے لیں، مسلم شریف کی حدیث نمبر 8، یہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پہ راوی ہیں یحییٰ بن یعمر، اور یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بصرہ میں تقدیر کا انکار کرنے والا معبد الجہنی تھا، اور یہ خود بھی بصرہ کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری ہم حج کے لیے آئے یا عمرہ کے لیے آئے، تو ہم نے کہا لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کاش ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے ملاقات کر لیں، فسألناہ عما یقول ہؤلاء فی القدر، تو ہم اس صحابی سے سوال کریں تقدیر کے بارے میں، یعنی کہ تقدیر کے بارے میں جو یہ گفتگو کر رہے ہیں تقدیر کے منکرین، تقدیر کا انکار کرنے والے، ہم اس بارے میں صحابی سے سوال کریں۔ فوفق لنا عبد اللہ بن عمر داخلا المسجد، تو ہمیں عبداللہ بن عمر مل گئے جبکہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ فاقتنفته انا وصاحبی، یحییٰ بن
یعمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھی نے، ساتھی کون ہے؟ حمید بن عبد الرحمن الحمیری، ہم دونوں نے عبداللہ بن عمر کو گھیرے میں لے لیا، یعنی کہ ایک طرف وہ ہو گیا، ایک طرف میں. فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الی، مجھے امید تھی کہ میرا ساتھی حمید مجھے گفتگو کرنے کا موقع دے گا. فقلت، چنانچہ میں نے گفتگو کا آغاز کیا اور میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر سے. اے ابو عبد الرحمن، انہ قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن ویتقفلون العلم، ہماری جانب کچھ ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا منکر نہیں ہے، اور علم بھی لیتے ہیں، یعنی کہ احادیث وغیرہ کا علم لیتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدَرَ، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، یعنی کہ یہ کہنا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، پہلے سے اللہ کو معلوم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو تب اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، پہلے سے اللہ کو اس کا علم نہیں ہوتا. تو عبداللہ بن عمر سے یہ تابعین، سلف صالحین تقدیر کے مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ سیکھنا، انکار کرنا مقصد نہیں ہے، مسئلہ تقدیر پہ اعتراض کرنا مقصود نہیں ہے. عبداللہ بن عمر یہ گفتگو سننے کے بعد کہتے ہیں اذا لقیت اولئک فاخبرہم انی بریء منہم، جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو ان کو بتا دینا. کیا بتا دینا؟ کہ میں عبداللہ بن عمر ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. یعنی کہ حدیث تو یہ کہتی ہیں کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا بھائی ہے، حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ مسلمان مسلمان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن عبداللہ بن عمر ان کے غلط عقیدے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں. وَأَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِّي، میں تم سے بری، تم مجھ سے بری، میں تم سے لا تعلق، تم مجھ سے لا تعلق. وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، اس اللہ کی قسم جس کی قسم میں اٹھایا کرتا ہوں کہ لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا فانفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر گولڈ ہو، سونا ہو، سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ صحیح معنوں میں تقدیر پہ ایمان نہیں لائے گا. پھر عبداللہ بن عمر نے اپنے والد جناب عمر فاروق کی وہ حدیث بیان کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آپ سے سوال کیا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، احسان کس کو کہتے ہیں، قیامت کب آئے گی. وہاں پہ آپ نے بیان کیا تھا کہ ایمان 6 چیزوں پہ ایمان لانا ہے، ان میں سے ایک ہے تقدیر پہ ایمان لانا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ تقدیر پہ گفتگو کی ہے، لیکن مقصد کیا تھا؟ تقدیر کا اثبات. مقصد کیا تھا؟ تقدیر کی اہمیت کو اجاگر کرنا. مقصد کیا تھا؟ تقدیر پہ ایمان لانا، اعتراض کرنا مقصود نہیں تھا. تو نیک نیتی کے ساتھ تقدیر کو مانتے ہوئے اگر مسئلہ تقدیر پہ گفتگو کی جائے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور عبداللہ بن عمر کے ان الفاظ سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ تقدیر پہ ایمان لانا اس قدر ضروری ہے کہ اگر کسی کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے تو وہ احد پہاڑ کے برابر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، گولڈ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 8. میں چاہوں گا کہ آپ اس کا بعد میں بھی مطالعہ کریں. تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں والکلام والجدال والخصومت فی القدر خاصہ منہی عنہ عند جمیع الفرق، کہ تمام گروہوں کے ہاں، تمام فرقوں کے ہاں مسئلہ تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا یہ ممنوع ہے، اس سے منع کیا گیا، اس سے روکا گیا ہے.
کیوں روکا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں لِأَنَّ الْقَدَرَ سِرُّ اللَّهِ، کیونکہ تقدیر اللہ کا کیا ہے؟ راز ہے۔ یہ امام بربہاری نے کہاں سے عقیدہ لیا کہ تقدیر اللہ کا راز ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے جس کے راوی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تکلموا فی القدر، تقدیر کے بارے میں کلام نہ کیا کرو، گفتگو نہ کیا کرو، فإنہ سر اللہ، یہ اللہ کا راز ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں امام ابو نعیم ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں، اور یہ روایت ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اس مسئلے میں اعتماد کیا جائے۔ لیکن امام بربہاری کے یہ الفاظ کہ تقدیر اللہ کا راز ہے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہیں دیگر دلائل کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی حصے کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے۔ یعنی کہ اللہ کا علم بندہ حاصل سارے کا سارا کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بندے کے پاس اللہ کا اتنا ہی علم ہوگا جتنا اللہ نے خود دے دیا، اس سے بڑھ کر نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تقدیر اللہ کا علم ہے اور انسان اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے راز تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ حدیث بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگی جسے امام بخاری بھی بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے، تو جب دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کر چکے، سمندر کے کنارے پہ تھے، ان کے دیکھتے ہوئے ایک پرندہ آیا، اس نے سمندر میں سے پانی لیا۔ اب پانی کتنا لیا ہوگا اپنی چونچ سے؟ ایک قطرہ، 2 قطرے۔ تو تب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے وہ پانی جو پرندے نے لیا ہے سمندر کے باقی پانی کے مقابلے میں۔ تو انسان اللہ کے علم کی گہرائی تک اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، تو تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَنَهَى الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَنْبِيَاءَ عَنِ الْكَلَامِ فِي الْقَدَرِ، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنے سے منع کیا ہے۔ وَنَهَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخصومۃ فی القدر، اور نبی علیہ السلام نے بھی تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنے سے، جھگڑا کرنے سے منع کیا ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے روایت کرنے والے امام ابن ماجہ ہیں، اور اسے وہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 85، اور اسی حدیث کو امام احمد بھی اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، اور نمبر ہے 6668، 6668، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکل کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، صحابہ کرام کے پاس آئے، وہم یختصمون فی القدر، جبکہ وہ مسئلہ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام۔ فَكَأَنَّمَا يُفْقَعُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گفتگو سن کر اتنے غصے میں آئے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ کے چہرے پہ انار کے دانے جو ہیں
انہیں پھوڑ دیا گیا ہو، ان کا رس نکال دیا گیا ہو. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں غصے سے آپ لال پیلے ہو چکے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا. فقال، تو آپ نے کہا بہذا امرتم او لہذا خلقتم، آپ نے یا تو یہ کہا کہ کیا تمہیں یہ حکم دیا گیا تھا، یعنی کہ مسئلہ تقدیر کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرو، یا آپ نے کہا کیا تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم مسئلہ تقدیر کے بارے میں جھگڑے کرو. تضربون القرآن بعضہ ببعض، قرآن کی چند آیتوں میں دوسری آیتوں کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کر رہے ہو. بہذا ہلکت الامم قبلکم، انہی حرکتوں کی وجہ سے تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئی. فقال عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر یہ الفاظ سن کے کہتے ہیں ما غبطت نفسی بمجلس تخلفت فيه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما غبطت نفسی بذلك المجلس وتخلفی عنہ. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے صحابہ کرام کو ڈانٹ پلائی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اس مجلس کا حصہ نہیں تھا جس مجلس کے لوگوں کو آپ ڈانٹ رہے تھے. کہنا چاہتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی کسی مجلس کے بارے میں خوشی ہوئی ہو کہ میں وہاں نہیں تھا، یعنی کہ عام طور پہ صحابہ کرام کو افسوس رہتا تھا کہ ہم آپ کی کسی مجلس میں شریک نہیں ہو سکے. لیکن یہاں پہ چونکہ صحابہ کرام نے تقدیر کے مسئلے پہ جھگڑا کیا، آپ نے انہیں ڈانٹ پڑائی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ میں اس میں موجود نہیں تھا. موجود نہیں تھے تو پھر حدیث کس سے لی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ حدیث براہ راست نبی علیہ السلام سے نہیں لی، انہوں نے کسی اور صحابی سے لی ہوگی. لیکن انہوں نے صحابی کے نام ذکر نہیں کیا تو اس کی وجہ سے حدیث کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابہ کرام سارے کے سارے احادیث بیان کرنے کے معاملے میں قابل اعتماد ہیں، قابل بھروسہ ہیں. اس کے بعد ایک اور حدیث، اور یہ حدیث ابو ہریرہ، اس کو روایت کرنے والے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل کر ہمارے پاس آئے. کہاں سے نکل کر آئے ہوں گے؟ حجرہ سے. وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ، جبکہ ہم تقدیر کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے. فَغَضِبَ، آپ شدید غصے میں آ گئے. حتیٰ احمر وجہہ، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. حتیٰ کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کے رخساروں پہ انار جو ہے، انار کے دانوں کا رس جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہو. تو آپ نے کہا ابہذا امرتم، کیا تمہیں یہ حکم ملا تھا کہ تقدیر کے بارے میں ایسے جھگڑتے رہا کرو؟ ام بہذا ارسلت الیکم، ام بہذا ارسلت الیکم، کیا یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بطور رسول بھیجا گیا ہے؟ انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، تم سے پہلے لوگ تب ہلاک ہوئے جب انہوں نے اس معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا. کس معاملے میں؟ تقدیر کے معاملے میں. عزمت علیکم الا تتنازعوا فی، میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ پختہ عزم کریں کہ آپ اس مسئلے میں جھگڑا نہیں کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ تم نے اس مسئلے میں جھگڑا نہیں کرنا. اس حدیث کو امام ترمذی لے کر آئے ہیں اور اس کا نمبر ہے 2133 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے.
تو اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری وَكَرِهَهُ الْعُلَمَاءُ وَأَهْلُ الْوَرَعِ وَنَهَوْا عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقَدَرِ، کہ علماء کرام نے اور ان لوگوں نے جو تقوی کے وصف سے متصف ہیں، انہوں نے ناپسند جانا ہے تقدیر کے بارے میں گفتگو کو، جھگڑا کرنے کو، اور انہوں نے تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثے سے روکا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کون کون سے علماء کرام ہیں تو اس سے روکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبھی علماء کرام اس سے منع کرتے ہیں، اس سے روکتے ہیں۔ چنانچہ امام طحاوی کہتے ہیں اور امام طحاوی کی عقیدے کی مشہور و معروف کتاب ہے جس کو کہتے ہیں العقیدہ طحاویہ، اور یہ وہ کتاب ہے جو بہت سے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، بلکہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی یہ پڑھائی جاتی ہے۔ اور امام طحاوی بنیادی طور پہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے شافعی تھے بعد میں حنفی ہو گئے، اور محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں، اور ان کی یہ کتاب جو انہوں نے عقیدہ کے موضوع پہ لکھی ہے اسے علماء کرام میں، دین کے طالب علموں میں بڑی مقبولیت ملی ہے۔ چنانچہ اپنی اس کتاب میں امام طحاوی کہتے ہیں وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، تقدیر کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اللہ کا راز ہے اپنی مخلوق کے بارے میں۔ لم يطلع على ذلك ملک المقرب ولا نبی المرسل، اللہ کا یہ راز نہ کسی فرشتے کو مل سکا اور نہ کسی نبی کو مل سکا، بلکہ کسی ایسے فرشتے کو بھی یہ راز اللہ نے نہیں دیا جو اللہ کا مقرب فرشتہ ہو، اور نہ کسی ایسے نبی کو دیا جو رسول بھی ہو۔ تقدیر کا علم اللہ تعالیٰ نے نہ کسی مقرب فرشتے کو دیا اور نہ کسی نبی مرسل کو دیا۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے یہ علم نہیں دیا، کسی اور کو دینا دور کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں پاک و ہند کے کئی علماء کرام کتنی عجیب و غریب کہانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی جس کے پاس بیٹا نہیں تھا، اور شیخ سے کہا کہ مجھے بیٹا لے کر دیں، میری سفارش کریں اس مسئلے پہ۔ تو شیخ نے مراقبہ کیا، آنکھیں بند کر لی، مراقبہ کیا اور تقدیر کو پڑھا، اس عورت کی تقدیر کو پڑھا، لوح محفوظ میں اس کے حالات پڑھے، تو وہاں پہ لکھا تھا کہ اس کو بیٹا ملنے والا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے تقدیر پڑھ لی، لوح محفوظ پڑھ لی، اور وہ واقعہ پورا سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے پھر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی اس مسئلے پہ کہ اس کو بیٹے دیے جائیں۔ اللہ نے کہا کہ میری تقدیر میں ہی لکھا ہوا کہ نہیں دینا۔ شیخ نے کہا نہیں 2 بیٹے دیے جائیں۔ اللہ نے کہا میری تقدیر میں لکھا ہوا، کہا نہیں 3 دیے جائیں۔ حتیٰ کہ معاملہ تقریباً 7 بیٹوں تک پہنچا، اور آپ دیکھیں کہ کیسے اس واقعے کے ذریعے لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اس قدر بڑے ہیں کہ تقدیر کو پڑھ لیتے ہیں، لوح محفوظ کو پڑھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان امور میں بھی نظر ثانی اور تبدیلی کا مطالبہ کر دیتے ہیں جو اللہ نے تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں، اور جن کے بارے میں آپ نے عقیدہ بتایا ہے کہ تقدیر کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا، تقدیر کا لکھا کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام طحاوی وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ
وسلم الحرمان ودرجۃ الطغیان، کہ تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے گہرائی میں چلے جانا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ناکامی، اللہ کی مدد سے محرومی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنا یہ محرومی کی سیڑھی ہے اور سرکشی کا درجہ ہے. یعنی کہ اگر آپ تقدیر کی گہرائی میں جا کر گفتگو کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالی کی مدد سے محروم ہو جائیں گے اور سرکشی کے مقام پہ چل پڑیں گے. یہ سارے الفاظ کن کے؟ امام طحاوی کے. کہتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں بہت گہرائی میں چلے جانا، تقدیر کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ اللہ رب العزت کی مدد سے محرومی کا ذریعہ ہے اور سرکشی کا مقام ہے. امام طحاوی اس کے بعد کہتے ہیں فَالْحَذَرُ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً، اس لیے آپ تقدیر کے بارے میں گہرائی میں جانے سے بچیں، مکمل طور پہ بچیں. نہ تقدیر کے بارے کی تفصیلات کے بارے میں غور و فکر کریں اور نہ کسی ایسے وسوسے کو اپنے دل میں جگہ بنانے دیں. امام طحاوی کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ طَوَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے علم کو اپنی مخلوق سے لپیٹ لیا ہے، ان کو ان کو نہیں دیا. اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منع کر دیا ہے تقدیر کا علم لینے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ یا اللہ تو نے کیوں کیا، کس لیے کیا، اور اللہ جس سے چاہے پوچھ لے تو نے کام کیوں کیا، یہ گفتگو کیوں کی. تو اس لیے اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ یا اللہ تو نے تقدیر پہلے سے کیوں لکھ دی ہے. اس قسم کے سوال جو کرے گا وہ کتاب اللہ کے حکم کو رد کرے گا، اور جو کتاب اللہ کے حکم کو رد کرے گا وہ مسلمان نہیں رہ سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ قول کس کا تھا؟ امام طحاوی کا، پرانے اماموں میں سے ایک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امام ابن عبد البر اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ، اس میں قول نقل کرتے ہیں امام جعفر بن محمد الصادق کا. جعفر بن محمد جو بیٹے ہیں علی زین العابدین کے، اور علی زین العابدین بیٹے کس کے؟ جناب حسین کے. تو امام جعفر الصادق کیا کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کے مسئلے میں گہرائی کے ساتھ غور و خوض کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو سورج کو دیکھے. جب جتنا زیادہ آپ سورج کو دیکھیں گے اسی قدر زیادہ کیا ہوگا؟ آپ کو نقصان ہوگا. ایسے مسئلہ تقدیر میں جس قدر زیادہ آپ تفصیلات میں جانے کی کوشش کریں گے اسی قدر زیادہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، حیرانگی میں پڑ جائیں گے، اطمینان جاتا رہے گا، اضطراب میں آپ واقع ہو جائیں گے. یہ قول کس کا تھا؟ امام جعفر الصادق کا. اس کو نقل کس نے کیا؟ امام ابن عبد البر نے. اس کے بعد کہتے ہیں تبصرہ کرتے ہوئے کہ رواہ السلف وسکتوا عنها وهم كانوا اعمق الناس علما واوسعهم فهما واقلهم تکلفا. کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ سلف صالحین نے تقدیر کے بارے میں
احادیث روایت کی اور خاموش رہے، جبکہ وہ علمی گہرائی میں سب سے آگے تھے، احادیث کو، قرآن کو سمجھنے کے لحاظ سے کشادہ علم والے تھے اور تکلف سے بہت دور تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ سُكُوتُهُمْ عَنْ عِيٍّ، وہ اس مسئلہ میں خاموش رہے اس وجہ سے نہیں کہ انہیں بولنا نہیں آتا تھا، ان کی زبان نہیں چلتی تھی، وہ تو عربی کے ماہر تھے، ماسٹر تھے، بڑے بڑے شاعر اور خطیب تھے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس مسئلے میں گفتگو کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے وہ گہرائی میں نہیں جاتے تھے۔ تو یہ ہے گفتگو مسئلہ تقدیر کے بارے میں، اور خلاصہ کلام یہ ہے، میں ایک دفعہ پھر امام بربہاری کی عبارت پڑھ دیتا ہوں اور وہ خلاصہ رہے گی آج کے درس کا۔ امام بربہاری کہتے ہیں کہ والکلام والجدال والخصومۃ فی القدر خاصۃ منہی عنہ عند جمیع الفرق، کہ مسئلہ تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا، یہ وہ چیز ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ تمام فرقوں کے ہاں مسئلہ ایسے ہی ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْقَدَرَ سِرُّ اللَّهِ، کیونکہ تقدیر اللہ کا راز ہے، ان کا اللہ کا علم ہے۔ وَنَهَى الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَنْبِيَاءَ عَنِ الْكَلَامِ فِي الْقَدَرِ، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنے سے منع کیا ہے۔ وَنَهَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخصومۃ فی القدر، اور نبی علیہ السلام نے بھی تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ وَكَرِهَهُ الْعُلَمَاءُ وَأَهْلُ الْوَرَعِ، اور اس کو علماء کرام نے بھی ناپسند جانا اور اہل تقوی لوگوں نے بھی اس کو ناپسند جانا، اور انہوں نے تقدیر کے مسئلے میں جھگڑا کرنے سے منع کیا ہے۔ تو آپ پھر کیا کریں؟ امام طحاوی کہتے ہیں، امام بربہاری کہتے ہیں فَعَلَيْكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِيمَانِ، آپ پہ واجب ہے کہ آپ تقدیر کے مسئلے کو مان لیں، اس کا اقرار کر لیں اور اس پہ ایمان لے آئیں، اور اپنا عقیدہ ویسے بنا لیں جیسے اللہ کے رسول نے کہا ہے کئی چیزوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، اور آپ اس کے علاوہ جو ہے اس سے خاموش رہیں، یعنی کہ اتنا مسئلہ تقدیر کا بیان کریں جتنا آیا ہے، لیکن اس کے علاوہ مسئلہ تقدیر بیان کرنا، اس بارے میں آپ خاموش رہیں گے۔ خاموشی میں نجات ہے، کیونکہ تقدیر کے بارے میں جتنی لمبی گفتگو آپ کریں گے اسی قدر آپ قرآن و حدیث سے نکل جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ اپنی عقل سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کی عقل اس معاملے میں حجت نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد ٹھیک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، مسئلہ تقدیر پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔